احتساب کا خوف کرپشن سے روکتا ہے، بے قاعدگیوں میں ملوث افراد کو قانون کے دائرے میں لاتا ہے، اداروں میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام کرتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کرپشن کے خلاف کام کرنے والا نیب ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے تفتیش کے طریقہ کار، گرفتاریوں اور خوف کی وجہ سے سرکاری افسران نے جائز کام کرنا بھی چھوڑ دیے ہیں۔ بیوروکریسی کا پہیہ جام ہو رہا ہے، نہ فائلوں پر دستخط ہو رہے ہیں اور نہ ہی سرکاری منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیوروکریسی کام نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اعلیٰ بیوروکریٹس کو خوف ہے کہ وہ اگر کسی بھی بڑے پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی مقدمات بن سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں آج دا نیوز کے سینئر صحافی عمر چیمہ کی خبر شائع ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم کی طرف سے انٹرسٹ فری لونز یعنی بغیر سود کے قرضے کے پروجیکٹ پر اعلیٰ بیوروکریٹس نے کارروائی کے خوف سے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ پروجیکٹ جو وزیر اعظم نے شروع کیا، وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا، امیدوں کے دلانے کے ساتھ اعلان کیا، اس پہ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق وزیر اعظم عمران خان غریب عوام کے لیے 5 ارب روپے کے انٹرسٹ فری لون کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت اس پروجیکٹ کو آؤٹ سورس کرنا چاہتی ہے، یعنی اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے کسی سروس پرووائڈر کا انتخاب کرنا چاہتی ہے۔ خبر کے مطابق ابتدا میں اس پروجیکٹ کے لیے وزارت خزانہ کو کہا گیا کہ وہ سلیکشن پروسیس کا آغاز کرے اور کسی ایسے سروس پرووائڈر کو ڈھونڈے جو یہ انٹرسٹ فری لونز کی رقم غریب عوام میں منتقل کرنے کے لیے قابل ہو، لیکن وزارت خزانہ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ خبر کے مطابق وزارت خزانہ کے منع کرنے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کہا گیا کہ وہ یہ ذمہ داری لے، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بھی انکار کر دیا، جس کے بعد منسٹری آف ہاؤسنگ سے کہا گیا کہ وہ یہ ذمہ داری لے، جس پر منسٹری آف ہاؤسنگ ضروری کام کرنے کے لیے رضامند ہو گئی، جس کے بعد پروجیکٹ کے لیے پہلا مرحلہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے پروپوزل کا تھا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کون سا سروس پرووائڈر، کون سی کمپنی اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اشتہار دیا جائے اور اشتہار کے لیے ضروری تھا کہ اس میں ایک ایڈریس دیا جائے جہاں دلچسپی رکھنے والے ادارے اپنی درخواستیں بھیج سکیں، اور پھر ایڈریس کے لیے، اس پتے کے لیے منسٹری آف ہاؤسنگ کے ایک 20 گریڈ کے افسر کے دفتر کا انتخاب کیا گیا، مگر اس افسر نے اپنے دفتر کا پتہ دینے سے انکار کر دیا، جس پر سیکرٹری آف ہاؤسنگ نے اس افسر کو طلب کیا اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی اس افسر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی طرف سے ایسا اقدام ان کے مستقبل کی پروموشن کو، ان کے مستقبل کی ترقی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ افسر کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایک افسر جو معمولی کام سے منع کر دے وہ ایک بیکار افسر ہے اور قومی خزانے پر بوجھ ہے، جس پر افسر نے جواب دیا کہ پروموشن سے متعلق مجھے دھمکی دینے کے بجائے میرے سر پر گولی مار دیں، کھڑکی سے مجھے باہر پھینک دیں، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن درخواستیں وصول کرنے کے لیے وہ اپنے دفتر کا پتہ استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ جس پر سیکرٹری ہاؤسنگ نے افسر سے پوچھا کہ آپ کے منع کرنے کی وجہ کیا ہے، جس پر افسر نے جواب دیا کہ سر، یہ معاملہ 5 ارب روپے کے ایک پروجیکٹ سے متعلق ہے، مجھے پریشانی میں مت ڈالیں۔ جس پر سیکرٹری نے افسر سے کہا کہ آپ کیسے پریشانی میں آ سکتے ہیں جب آپ کا پروجیکٹ میں کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ جس پر افسر نے جواب دیا کہ اگر مستقبل میں اس پروجیکٹ سے متعلق تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو مجھے غیر ضروری طور پر اس میں شامل کر لیا جائے گا اور بنیاد بنائی جائے گی کہ میرے دفتر کا پتہ درخواستوں کی وصولی کے لیے استعمال ہوا۔ خبر کے مطابق افسر کے ذہن میں پایا جانے والا خوف بے وجہ نہیں، اس کی بنیاد بیوروکریٹس کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے جو نون لیگ کے دور میں شروع ہونے والے میگا پروجیکٹس میں شامل افسران کے ساتھ کیا گیا۔ خبر کے مطابق فواد حسن فواد سے لے کر احد چیمہ تک اور وہ بیوروکریٹس جو ہاؤسنگ اور صاف پانی کے پروجیکٹس میں شامل تھے وہ اس وقت جیل میں ہیں یا انکوائریز کا سامنا کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق ان بیوروکریٹس کی حالت سے سبق سیکھتے ہوئے موجودہ حکومت کے جن میگا پروجیکٹس میں بیوروکریٹس شامل ہیں ان کے خیر خواہ انہیں یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی پوزیشن میں اپنا تبادلہ کروا لیں۔ خبر میں اس حوالے سے ایک وفاقی سیکرٹری کا بیان بھی لیا گیا ہے۔ وفاقی سیکرٹری کے مطابق ان کے تمام رشتہ دار یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا تبادلہ کروا لوں، ہمارے ملک میں کسی کو پتہ نہیں کہ کب کیا ہوتا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان ہیں لیکن یہ نہیں پتا وہ کب تک رہیں گے۔ ماضی کی روایات کو دیکھتے ہوئے جب نیا سیٹ اپ آئے گا اور وہ کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کرے گا تو اعلیٰ بیوروکریٹ سے سب سے پہلے ان کے نشانے پر ہوں گے۔ یہ صرف ایک منصوبے کا معاملہ نہیں ہے، سب جگہ خوف ہے جس کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی بھی خبر شائع ہوئی ہے جس کے مطابق وفاقی سیکریٹریٹ میں نیب کے حوالے سے بیوروکریسی کا ایک نان پیپر یعنی غیر سرکاری دستاویز زیر گردش ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ کس طرح نیب نے سرکاری ملازمین کو پریشان کر رکھا ہے اور سرکاری شعبے کی سوجھ بوجھ پر گہرے داغ چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے سرکاری ملازمت میں فیصلہ سازی کا معاملہ
بدتر صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ خبر کے مطابق بیوروکریسی کے نان پیپر میں ان ترامیم کا بھی ذکر شامل ہے جو حکومت نیب قانون میں کرنا چاہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بیوروکریسی ان مجوزہ ترامیم کے مسودے سے متفق نہیں، کیونکہ مجوزہ ترامیم میں کچھ شقیں تقریباً ویسی ہی ہیں جیسی موجودہ قوانین میں ہیں۔ خبر کے مطابق بیوروکریسی کو لگتا ہے کہ مجوزہ ترامیم سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نیب چیئرمین اپنے سوا کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ بیوروکریسی کی رائے ہے کہ نیب اپنی موجودہ حالت میں غیر معمولی طور پر طاقتور سمجھا جانے والا چیئرمین کے گرد ایک فوکسڈ ادارہ ہے۔ چیئرمین نیب شواہد کے حوالے سے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق کسی بھی شخص کی گرفتاری کے احکامات جاری کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے انہیں وجوہات پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خبر کے مطابق نان پیپر میں لکھا ہے کہ ہم کبھی چاند پر کوئی مشن نہیں بھیجیں گے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر رابطہ منقطع ہو گیا تو یہ بھی اختیارات کا ناجائز استعمال قرار دے دیا جائے گا، جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچے گا۔ خبر کے مطابق بیوروکریسی نیب قوانین میں ترامیم سے مطمئن نہیں ہے۔ سرکاری افسران کے خدشات اور تحفظات برقرار ہیں۔ ان خبروں پر جب ہم نے نیب ترجمان کو اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اپنا موقف دے سکیں تو ان کا کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور کی بیوروکریسی کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ بیوروکریسی کو نیب سے شکایات نہیں ہے۔ نیب سمجھتی ہے کہ بیوروکریسی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، لیکن اہم منصوبے التوا کا شکار ہونے سے بیوروکریٹس کے خدشات نظر آ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو حکومت نہیں چلے گی۔ بیوروکریٹ کے اوپر اگر آپ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے تو اس کو کسی صورت اس کو ہیوملیٹ نہ کریں، ذلیل نہ کریں۔ بیوروکریٹ اگر چانسز نہیں لے گا، کام نہیں کرے گا، اگر وہ مشکل فیصلے نہیں کرے گا تو جتنی مرضی ہم پالیسیز بنائیں ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ پوری طرح کام کریں، کبھی بھی کوئی بھی آپ کی غلطی ہو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ہم انشور کریں گے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا غلط پریشر نہ پڑے۔ وزیر اعظم نے بیوروکریسی کو یہ یقین دلایا، مگر اس کے باوجود بیوروکریسی سے مسلسل شکایات سامنے آتی ہیں۔ نیب کا بہرحال یہ دعویٰ ہے کہ ہم بیوروکریسی کا احترام کرتے ہیں، مگر جہاں پر بھی کرپشن کے معاملات سامنے آئیں گے تو ان سے نمٹا ہی جائے گا، اور بیوروکریسی کو جب ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے نیب کے کردار کی تعریف کی ہے۔ حکومت کے وزراء بھی مگر نیب کارروائیوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ جو اس کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا تھا کہ ایل این جی کیس میں پی ایس او کے سابق ایم ڈی عمران الحق کی گرفتاری غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران الحق صاحب ہیں ان کے اوپر اگر کوئی الزام تھے تو ان کو بھلے ای سی ایل پر ڈال دیتے، جو ان کے ساتھ کیا نیب نے اٹھا کے میری نظر میں غلط کیا، ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتے پورا صحیح ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے میرا۔ میں آئی ایم سیئنگ اٹ آن لائیو ٹی وی، آئی ایم سیئنگ کہ ان کو اٹھا کے جیل میں بند کرنا غلط کیا نیب نے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نیب کو کرٹیکل ہو کے کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا نیب نے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی ہمارے پروگرام میں ML1 منصوبے کی تاخیر سے متعلق کہا تھا کہ بیوروکریسی نیب کے خوف سے کا شکار ہے اور اس کے خدشات دور کرنا ہوں گے۔ میں سچ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب جو ہے، نیب سے بیوروکریسی نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں اور کوئی دستخط نہیں کر رہا بیوروکریٹس۔ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بیوروکریسی کے خدشات دور کرنے ہوں گے، اور بیوروکریسی جو ہے وہ سرنڈر کیے بیٹھی ہے اور دستخط نہیں کر رہی اور فائلوں کو ویسے ہی گھما رہی ہے۔ ہمیں ایسا قانون لانا چاہیے کہ جس آدمی نے یہ سمری پاس کیا ہے یا جس آدمی نے یہ بل کلیئر کیا ہے اس پر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا ہو۔ بیوروکریسی کے ساتھ سرمایہ کاروں کو بھی نیب سے شکایات ہیں۔ اس بارے میں سابق وزیر خزانہ اسد عمر بھی نیب قوانین میں ترامیم کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یہ کاروباری طبقے، دو پرائیویٹ پارٹیز کا پرائیویٹ ڈسپیوٹ، اس کے اندر نیب گھس گئی ہے۔ اوپن ایئر میں بول رہا ہوں، یہ میرے خیال میں یہ نیب کا قانون جو پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے جانا شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے ترمیم کی بات کر رہے تھے علی زیدی کی تنقید بھی آپ نے سنی، شیخ رشید صاحب بھی یہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بھی 7 اگست کو میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ نیب کاروباری افراد کے خلاف کارروائی کے لیے نہیں بنا۔ تو یہاں تقریباً سارے انویسٹر جو ہیں وہ نیب کے ہاتھ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایون آپ کے کزن جو ہے وہ بھی اپنا حسین داؤد صاحب وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک انوائرمنٹ ایسی بن گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نیب کو زیادہ نہیں؟ یس، دیکھو I've had discussion with the Prime Minister کہ this is not a good thing. Obviously it's an area of concern. It is an area of concern. We have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. نیب کے خلاف بیوروکریسی اور سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی شکایات کے بعد حکومت نے اس حوالے سے ترامیم کا فیصلہ کیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بیوروکریسی کے تحفظات برقرار ہیں کہ ان مجوزہ ترامیم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نیب کے ادارے کا کانفیڈنس نہیں بحال ہوگا۔ اب وفاقی وزراء بھی اس حوالے سے مسلسل شکایات کر رہے ہیں کہ کام آگے نہیں بڑھتا نیب کی وجہ سے، اور جو بیوروکریسی ہے وہ اس وقت کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو خدشات ہیں وہ باقاعدہ طور پر نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وزراء پریشان ہو رہے ہیں کہ پروجیکٹس کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ وزیر اعظم نے بیوروکریسی کو یقین دہانی کرائی تھی، مگر اس کے باوجود چاہے پنجاب ہو یا پھر خیبر پختونخوا ہو یا پھر مرکز ہو، وہاں پر بیوروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ جب صدر پاکستان بھی خیبر پختونخوا گئے تو وہاں پر بیوروکریسی نے بہت زیادہ شکایات کی تھی، اور اس خدشات کا انہوں نے بھی اظہار کیا تھا صدر پاکستان سے بھی کہ کام کرنا اس وقت مشکل ہوا ہے، اور جو خیبر پختونخوا کے وزراء ہیں وہ بھی یہ شکایات کرتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ترامیم کرنے جا رہی ہے وہ کس حد تک بیوروکریسی کو مطمئن کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان ترامیم سے بھی فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، اگر نیب کے ترجمان میں جوائن کرنا چاہیں ہماری مسلسل انہیں دعوت ہوتی ہے، آئیں اور اپنا ورژن دے سکتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور عام خبر پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔